کھلے آسمان کے نیچے جب رات بہت گہری ہو تب صبح کا امکان بھی زندہ رہتا ہے۔ جب دل تھک کر ٹوٹ جائے تب خدا کا لمس اسے پھر سے کہتا ہے۔ بند دروازوں کے شہر میں بھی رحمت کی ایک کھڑکی کھل سکتی ہے۔ بنجر زمین کے سینے میں بھی فضل کی بارش اتر سکتی ہے۔ جو آنکھیں اشکوں میں ڈوبی ہوں وہ جلال کی روشنی دیکھ سکتی ہیں۔ جو دعائیں بن جائیں وہ آسمانی جواب بن سکتی ہیں۔ یعقوب کے بیابان سے لے کر صلیب کے سائے تک یہی صدا ہے۔ انسان زمین پر تنہا نہیں، اس کے اوپر خدا کا آسمان کھلا ہے۔ مگر کھلے آسمان کا راز کسی منظر میں نہیں، مسیح میں پوشیدہ ہے۔ جہاں یسوع دل میں تخت نشین ہو وہاں امید بھی زندہ ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کبھی انسان کے اوپر آسمان صاف ہوتا ہے مگر دل کے اندر بادل چھائے ہوتے ہیں، اور کبھی حالات کے بادل اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے جیسے خدا نے آسمان بند کر دیا ہے۔ آج کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی تنہائی میں ہے، کوئی مالی پریشانی اٹھا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے ٹوٹے رشتوں کا درد لیے بیٹھا ہے، اور کوئی ایسی دعا کے لیے چل رہا ہے جس کا جواب ابھی تک نظر نہیں آیا۔ لیکن آج کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی خاموشی خدا کی غیر موجودگی نہیں ہے۔ بائبل ہمیں ایک ایسے خدا سے ملاتی ہے جو بند آسمانوں کے نیچے انسان کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اپنے فضل، اپنی حضوری اور اپنے کلام سے زمین پر اترتا ہے۔ یعقوب جب گھر سے دور، تنہا اور بے سہارا تھا تو اسی بیابان میں اسے آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی نظر آئی، اور خدا نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں محل میں نہیں، بیابان میں اپنا آسمان دکھاتا ہے۔ حزقیل نے جلال کا رویا دیکھا اور استفنس نے موت کے قریب بھی آسمان کو کھلا دیکھا۔ یعنی حالات ہمیشہ خدا کی حضوری کی حد مقرر نہیں کرتے۔ اور پھر یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت آسمان کھل گیا، روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوا اور باپ کی آواز سنائی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک عظیم حقیقت ملتی ہے۔ کھلا آسمان صرف آسمان کی طرف دیکھنے کا نام نہیں، یہ خدا کی حضوری میں داخل ہونے کا تجربہ ہے۔ An open heaven begins with an open heart۔ اگر ہمارا دل خدا کے سامنے بند ہے تو ہم آسمان کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اگر دل مسیح کے لیے کھل جائے تو ہم خدا کے فضل کو اپنی زندگی میں پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، میں ہی راستہ، سچائی اور زندگی ہوں۔ اسی لیے ہماری امید کسی اتفاق، کسی انسان، کسی طاقت یا کسی ظاہری منظر میں نہیں، ہماری امید یسوع مسیح میں ہے۔ استفنس نے آسمان کھلا دیکھا، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس نے یسوع کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑا دیکھا، کیونکہ حقیقی کھلا آسمان ہی ہمیں منظر سے آگے لے جا کر مسیح کی طرف لے جاتا ہے۔ یوحنا نے مکاشفہ میں آسمان میں ایک دروازہ کھلا دیکھا۔ بائبل کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری کہانی صرف زمین کی موجودہ تکلیف تک محدود نہیں ہے۔ Faith opens doors that fear cannot unlock۔ لہٰذا آج اگر آپ کی زندگی میں خوف ہے تو خوف کو اپنا مستقبل مت بننے دیں، ایمان کو اپنا راستہ بنائیں۔ اگر آپ کی دعا ابھی تک جواب طلب ہے تو دعا چھوڑے نہیں۔ اگر آپ کا دل زخمی ہے تو خدا سے چھپے نہیں۔ اگر آپ کے حالات خشک زمین کی مانند ہیں تو فضل کی بارش کی امید رکھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم خدا سے صرف آسمان کھولنے کی دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے دل کو کھول دے، ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے کان کھول دے اور ہمیں اپنی مرضی دیکھنے کی بصیرت دے۔ Where Christ is welcome, hope rises۔ اور یہی خوشخبری ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے صرف ایک مثال نہیں، وہ راستہ ہے، صرف ایک استاد نہیں، وہ نجات دہندہ ہے، صرف ایک نام نہیں، وہ ہماری امید ہے۔ اسی لیے آج اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو مسیح کے پاس آئیں، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو مسیح کے پاس آئیں،
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آسمان بند ہے تو پھر بھی مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ کھلے آسمان کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں کہ بادل ہٹ جائیں، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انسان کا دل خدا کی طرف واپس آ جائے۔ جیسس کرائسٹ از دا وے فرام ارتھ ٹو ہیون۔ آج اپنی آنکھیں حالات سے اٹھا کر مسیح کی طرف کریں، اپنی دعا کو شکایت سے امید میں بدلیں، اپنے خوف کو ایمان کے حوالے کریں اور اپنے دل کا دروازہ یسوع کے لیے کھول دیں، کیونکہ امید ابھی زندہ ہے۔ آسمان چاہے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہو مگر خدا کا وعدہ ڈھکا ہوا نہیں، رات چاہے کتنی بھی لمبی ہو مگر صبح خدا کے اختیار میں ہے، اور جب انسان مسیح کو تھام لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں تھا۔ بس آج ہماری دعا ہے، اے خداوند ہمارے اوپر اپنا آسمان کھولنے سے پہلے ہمارے دل کو اپنے لیے کھول دے، ہماری آنکھیں کھول کہ ہم تیرا جلال دیکھیں، ہماری روح کو زندہ کر، ہماری زندگی کو یسوع مسیح کی گواہی بنا دے، آمین۔ I'd like to share with you the good news of Sarfraz Mebub Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family in the name of Jesus. Amen.